کلپ نمبر 1058۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نمل کی آیت نمبر 83 سے 86 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اس دن کو یاد کرو جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یا تم کیا کام کرتے تھے؟ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے۔ یہاں سے قیامت کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے گروہ کو اٹھائیں گے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کردہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو ان کے پہلے لوگوں کو روکا جائے گا تاکہ ان کے بعد والے ان سے آ ملیں، پھر انہیں حساب کی جگہ کی طرف چلایا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب حساب کی جگہ میں حاضر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا تم نے میرے رسولوں پر نازل کردہ میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا اور تم نے ان کی معرفت حاصل نہ کی تھی، اور بغیر سوچے سمجھے ہی ان آیتوں کا انکار کر دیا۔ جب تم ان آیتوں میں غور و فکر کرنے کے اہم ترین کام میں مشغول نہ ہوئے تو تم کیا کام کرتے تھے؟ تم بیکار تو نہیں پیدا کیے گئے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ ترجمہ، اور ان پر ان کے ظلم کے سبب بات واقع ہو چکی تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر بات واقع ہو چکی، یعنی ان کے شرک کے سبب ان پر عذاب ثابت ہو چکا تو وہ اب کچھ نہیں بولتے، کیونکہ ان کے لیے کوئی حجت اور کوئی گفتگو باقی نہیں ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان پر عذاب اس طرح چھا جائے گا کہ وہ بول نہ سکیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار پر ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ بول نہ سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو آنکھیں کھولنے والا بنایا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ اس آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل ہے، کیونکہ جو دن کی روشنی کو رات کی تاریکی سے اور رات کی تاریکی کو دن کی روشنی سے بدلنے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ نیز لیل و نہار کے انقلاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کی دنیاوی زندگی کا انتظام ہے، تو یہ عبث نہیں کیا گیا بلکہ اس زندگانی کے اعمال پر عذاب و ثواب کا ترتب مقتضائے حکمت ہے، اور جب دنیا دارالعمل ہے تو ضروری ہے کہ ایک دار آخرت بھی ہو تاکہ وہاں کی زندگانی میں یہاں کے اعمال کی جزا ملے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ان لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی رات کو آرام کے لیے اور دن کو کام کاج کے لیے بنانے میں ان لوگوں کے لیے ضرور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ دن اور رات کے بنانے میں اگرچہ تمام مخلوق کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن یہاں ایمان والوں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا گیا کہ صرف ایمان والے ہی ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔